بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ والدین کیسے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے دنیا اور آخرت میں فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی اچھی طرح کیسے تربیت کر سکتے ہیں اور کیسے اولاد کو نیکوکار بنائیں گے تو اس پر والدین کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ نیک اولاد جو بھی نیک عمل سر انجام دے گی اس کا والدین کو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ اگر والدین بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو اس کا اجر جو ہے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اگرچہ اولاد نے اس کی نیت ہی نہ کی ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے جو کہ منقطع نہیں ہوتے، جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یا ایک ایسا علم جس سے وہ فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، یعنی کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، اس کی دعاؤں کا اثر جو ہے اس کی والدین کو ملے گا، اور اس کی دعاؤں کی بدولت والدین جو ہے قبر میں اور میدان حشر میں جو ہے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ بلند کرے گا تو بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے میرے رب یہ درجہ میرے لیے کہاں سے آیا، یہ درجہ مجھے کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے، یعنی کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کی اور اس کا جو ہے وہ درجہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا، سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اور جس کی روشنی جو ہے سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین کو 2 عبائے پہنائے جائیں گے اور اس کے والدین پوچھیں گے کہ یہ عبائے کہاں سے آئے۔ اس کے والدین کو جو 2 عبائے پہنائے جائیں گے وہ تمام دنیا بھی اس کا بدل نہ ہو سکے گی، اور وہ دونوں ماں باپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہنائے گے، کہا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بیٹے کے قرآن پاک پڑھنے یعنی کہ حفظ کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، آپ کے بیٹے کے قرآن پاک پڑھنے یعنی کہ حفظ کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کے ساتھ کریں اور انہیں دینی علوم کی طرف مائل کریں اور انہیں دنیا وہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دیں جن کا انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اجر مل سکے۔ اس سے والدین اور اولاد کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو صدقات خیرات کی ترغیب دیا کریں تاکہ والدین کے فوت ہونے کے بعد وہ ان کے حق میں صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو اجر ملے گا۔ سیدنا سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول میری ماں مر گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں، خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا۔ یہ بات یاد رہے کہ رواج کے مطابق خیرات اور رواج ہی رہ جائے گا، اس کا والدین کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو ہم دنیا میں رواج کرتے ہیں خیرات کے طور پر، وہ اس کا اجر ہم والدین کو نہیں ملے گا۔ سنت کے مطابق کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کا والدین کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ یعنی بعض لوگ جمعرات یا 24 وغیرہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بابا جی کو نجات ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کام کریں جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، جو ہماری سنت اور قرآن پاک سے ہمیں حاصل کردہ علم ہو۔
ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ فقط پیٹ پیچھے بھاگنے والے مولویوں کا کھانا ہے۔ ایسے عمل کریں جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ملے، جس کا ہمیں حدیث سے جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہو کہ والدین کی وہ کیسے اجر و ثواب جو ہے وہ ہمارا مل سکتا ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس پر یہ بھی لکھ دیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اب جو بھی اس سے پانی پیے گا، اس کنویں سے پانی پیے گا، اپنی پیاس کو بجھائے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ سعد کی ماں کو ملتا رہے گا۔ سنن ابی داؤد میں 1681 جو ہے وہ عبارت ہے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ یا کچھ نہ کچھ خیرات کرنے کے لیے کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں ضرور ملے گا۔ صحیح بخاری میں 1388۔ اور ہاں، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں، اپنی اولاد کو صلہ رحمی، باہمی محبت اور رشتہ داری جوڑنے کی ترغیب دیا کریں، ہر ایک اچھا عمل بتایا کریں جس کا ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ حاصل ہو سکے، اور اولاد کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ والدین کے رشتوں کو قائم رکھیں، اور اس پر بھی والدین کو اجر و ثواب ہے جو اسے تب تک ملتا رہے گا جب تک اس کی اولاد رشتے کو قائم رکھے گی۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھنے کو ایسے ملتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے یہ کہہ کر تعلق توڑ دیا جاتا ہے کہ باپ کے دوست تھے اور وہ فوت ہو گئے، اب ہمارا ان سے کیا تعلق، ہمارا ان کے ساتھ کیا لینا دینا۔ ولید بن ولید نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بزرگ شخص ملا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور ان کا حال چال پوچھا۔ جس گدھے پر وہ خود سوار ہوتے تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور اپنے سر پر جو عمامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار نے کہا، ہم نے ان سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیکی کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بدو لوگ تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کا والد میرے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب دوست تھا، اس لیے میں نے اس کی عزت اور تکریم کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کے ساتھ محبت تھی، اس کے والد کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ صحیح مسلم 6513۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میرے پاس سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اچھا تعاون کرے، اپنے والد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو وہ اپنے والد کے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی امید رکھتا ہو، اچھا سلوک کرے، تو وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے دوستوں سے اچھا حسن سلوک کرے۔ اور میرے باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرے باپ کے درمیان بہت دوستانہ تعلقات تھے، بہت ان کی آپس میں محبت تھی، تو میں نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، یعنی کہ میں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا تو میں نے اپنے والد کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا ہے۔ صحیح ابن حبان 432۔
والدین کو چاہیے کہ ہر نیکی کی طرح اپنی اولاد کو حج کی نیکی کا بھی ترغیب دیا کریں، حج کی اہمیت کے بارے میں بتایا کریں، تاکہ وہ ان کے مرنے کے بعد اگر ان کے حق میں حج کرتے ہیں اور بیت اللہ کا ریاض الجنہ یعنی جیسی جگہوں پر جا کر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو نجات مل سکے، نجات حاصل کر سکیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں کہ جو مر گئے تھے، جو فوت ہو چکے تھے اور حج نہیں کیا تھا، پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی کیسی تعلیم و تربیت کی، خوب تعلیم و تربیت کی کہ وہ والدین کی وفات کے بعد والدین کی چھوڑی گئی ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکیں، سر انجام دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوب تربیت کی تھی کہ جب سیدنا عبداللہ شہید ہو گئے تو وہ اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑیں اور بہت سارا قرض بھی چھوڑا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا قرضہ بھی ادا کیا، بہنوں کی پرورش کا بھی اہتمام کیا، بہنوں کی پرورش کا ذمہ بھی اپنے بھاری کاندھوں پر اٹھایا اور ان کی پرورش کی، اپنی بہنوں کی پرورش بھی صحیح طرح سے کی۔ صحیح بخاری 1984۔ قرض کی ادائیگی نہ کرنا ایک خطرناک گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے اور وعید کا حامل ہے۔ سیدنا سہل بن حنیف سے مرفوعاً مروی ہے، روایت ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سب اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ گویا ایک والد کے نیک بیٹے نے اپنے والد کا قرضہ عطا کر کے اسے خطرناک وعید سے نجات دلا دی۔ محترم قارئین، اگر قبر اور حشر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی اولاد کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کریں اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں کا علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، انہیں اپنی اولاد کو وہ علم حاصل کرائیں جس کا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو اجر مل سکے، تاکہ نیک اولاد کے نیک اعمال کے فائدے آپ کو بھی پہنچتے رہیں اور آپ نجات پا سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی اطاعت و گزاری کے لیے رکھ لے اور ہمیں اپنی ایسی عبادت سکھا اور ہماری توبہ سکھا کہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ہم پر رحم فرما یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔